من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ پاک کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان، اس نے پھر ہم پہ کرم کیا، اس کے پیارے کلام کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ہم پھر سے اکٹھے ہوئے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے 2 سپارے مکمل کر لیے اور تیسرا سپارہ آج انشاءاللہ شروع ہوگا۔ سورہ بقرہ کی 253 نمبر 253 نمبر آیت بڑی اہم آیت ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اب یہاں پہ جو تل کا لفظ استعمال ہے، ویسے عربی کے اندر لغوی طور پہ تل کا ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ دور ہو، جیسے ذالک اور تل کا، اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو تل کا یہاں پہ جو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کبھی کبھی کسی کی اہمیت بہت بڑی ہونا، واضح بہت زیادہ، اس کو بیان کرنے کے لیے بھی تل کا یا ذالک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک ہوتا ہے دور والا دور، جیسے میں کہتا ہوں ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے، لیکن کہتے ہیں یار کہ وہ ایسا ہے، وہ جو وہ ہے، وہ اس کا مطلب دیٹ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے مچ۔ ٹھیک ہے، کہ وہ ایسا شریف ہے، وہ اتنا، وہ یہاں سے اس معنی۔ تو یہاں پہ بھی جو ذالک، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں بھی ذالک کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ کتاب ایسی ہے کہ وہ اپنے مقام میں بڑی اونچی ہے، بڑی زبردست بلند و بالا ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح سے تل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ٹھیک ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ رسول ہیں، بڑی اہمیتوں والے ہیں، بڑی شانوں والے، بڑے درجات والے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ وہ عقیدہ اگر کسی کا ہے کہ جو یہ کہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں معاذ اللہ سارے رسول اور ملائکہ اور فرشتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، اس نے کہا کہ چورے چمار کی مانند ہیں، جملہ اس نے استعمال کیا کہ سب، کوئی بھی مخلوق میں بڑا ہو یا چھوٹا، سارے ایسے ہی ہیں۔ تو دراصل وہ قرآن کی اس بات کی نفی کرتا ہے، کیونکہ جس رب نے ہم سب کو بنایا نا، وہ رب خود کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ٹھیک ہے، یہ جو شانوں والے رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب سب کوئی دوسرے کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، پھر ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر بلندیاں عطا فرما دی، حضور کی نعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اور میں کہ کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ میں کلام کیا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ان سے بھی آگے عطا کیا ہے۔ وہ معراج کا مہینہ نا، ہم نے دیکھا سبحان اللہ کہ کلام بھی کیا تو دکھایا بھی ہے ساتھ، کہ دیکھ کے کلام کرو، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ بات جو بڑی اہم ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر یہاں پہ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، یعنی ارشاد فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ ٹھیک ہے، تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، تو آپ نے وقت اقتتلوا، آپ نے شاید میں رب نے شاید میں اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہاں پہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے 2 باتیں بڑی اہم ہیں، تو میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے نبی ہونے کے اعتبار سے، نبی جو ہوتا ہے، نبی ایک درجہ ہے نا، نبی ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ قرآن میں جہاں یہ آتا ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ معنی نبوت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جدا گانا ہیں، خصائص و کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں. یہی ہے وہ بات جو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہی بات ہے، اسی مضمون کے اوپر، اسی ویو، اسی پوائنٹ آف ویو کے اوپر، اسی تفسیر کے اوپر ساری امت کا اجماع ہے. ٹھیک ہے. اس آیت میں بعض سے جو فرمایا گیا، معلوم یہ ہو گیا کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے معاذ اللہ کبھی بھی کہ بعض سے ادنا ہیں. یہ ادب کے خلاف ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی کسی میں ادنا ہے. ادنا ان میں کوئی نہیں، سب اعلیٰ ہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کوئی ان اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح سے فضیلت بیان کریں گے. ٹھیک ہے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرنے میں احتیاط بھی کرنی چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام کے باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو پھر وہی فضائل بیان کرنے چاہیے جو قرآن مجید میں ہوں، احادیث کریمہ کے اندر ہوں، یا اولیاء محقق علماء سے ثابت ہوں. اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی، اور اس طرح سے بھی کوئی فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی جس میں معاذ اللہ کسی نبی کی شان میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہو، کوئی ایسا لگے کہ پتہ نہیں کوئی مقابلہ کر کے کسی کو نیچا یا تحقیر دکھائی جا رہی ہے. تو یہ والا معاملہ اگر کوئی کرے گا تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور 3 انبیاء کا یہاں پہ خاص ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے. جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بالعموم کہا گیا. اس کے بعد 3 انبیاء کرام کا ذکر ہوا. ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے جن سے اللہ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا. ٹھیک ہے. جبکہ یہی شرف سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ بہتر انداز کے ساتھ معراج کی شب میسر ہوا. سبحان اللہ. دوسرے نبی جن کا اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں روشن نشانیاں عطا کی گئی، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماریوں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا. اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید کا بھی فرمایا گیا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے. تیسری وہ ہستی ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندیاں عطا کی ہیں. ٹھیک ہے. وہی ہیں ہمارے آقا و مولا، ہمارے ملجا و ماوا، حضور پر نور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. اور اسی عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ بکثرت احادیث سے بھی ثابت ہے. اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس رفعت مرتبہ کا بیان فرما دیا گیا اور نام مبارک کی تصریح نہ کی گئی. اس سے بھی حضور اقدس کی بلندی شان کا اظہار ہے کہ ذات والا کی یہ شان کہ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو دھیان کی اور نہیں جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے نام خود نہیں لیا یہاں پہ. میں کہ تمہارا عقل، تمہارا شعور، تمہارا ایمان تمہیں خود اس طرف ہدایت لے کر جائے گا. ٹھیک ہے. خود تم اس طرف جاؤ گے اور سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرو گے. یہ معنی و مقصد یہاں پہ تھا. ٹھیک ہے. اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء کرام پر فائق و افضل ہیں، ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، بے شمار ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ درجوں بلند کیا. کتنے درجوں بلند کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا، فرما دی کہ درجوں بلند کیا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور ان کا کوئی شمار نہیں. سبحان اللہ. ان کی کوئی حد نہیں بیان کی جا سکتی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکمال. ٹھیک ہے. تو یہ والی بات ہے. اور پھر یہاں پہ اس بات کا بھی رد ہو گیا، ان بے ادبوں کا بھی رد ہو گیا کہ جنہوں نے معاذ اللہ کہا کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ اشاعت ہو گیا کہ آپ ایسے ہیں کہ پھر تمام پہ فوق، اگر کوئی اور ہوا تو اس کا مطلب کوئی آپ کی مثل ہوا، تو یہ تو اس قرآن کی آیت کے خلاف ہو گیا. تو رب تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. رب نے جو بنا دیا وہ سب سے اعلیٰ افضل ہے. سمجھ آئی؟ اور اگر کوئی دوسرا ہوا تو پھر ختم نبوت والا معاملہ کہاں جائے گا؟ کیونکہ آخری نبی تو آپ ہیں. پھر اگر کوئی آپ جیسا ہو تو پھر وہ خاتم النبیین اس کے ساتھ چلا جائے، پھر آپ کے پاس سے نکل جائے. لیکن قرآن پاک کا فیصلہ تو یہ ہے. تو اسی لیے علماء کرام نے واضح کی یہ بات کہ حضور جیسا نہ کبھی آیا تھا اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. بعض اوقات جو ہے نا، جو علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، وہ سمجھتے نہیں ان باتوں کو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جذباتی باتیں کرتے ہیں لوگ. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدے ہیں ہمارے اہل سنت کے. تو ان کے اوپر آپ کو متذبذب نہیں ہونا چاہیے، ان کے اوپر آپ کو مضبوط اور قوی رہنا چاہیے، اور آپ کو آپ کے عقیدے کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث نے کیا سکھایا اور بتایا اور سمجھایا. ٹھیک ہے. تو میں نے اس لیے جمال نے تھوڑی بات آپ کو اشارتاً عرض کر دی تاکہ کبھی آپ کے کان میں کوئی ایسی بات آئے تو آپ فوراً اس کو بتائیں کہ نہیں بھائی، قرآن کا تو فیصلہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اور پھر
آپ کی رسالت عامہ یعنی تمام کائنات آپ کی امت ہے، یہ بات حضور اسلام کو خاصیت کے ساتھ عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافۃ للناس، یعنی یہ نہیں کہا کہ للمؤمنین، یہ نہیں کہا للمسلمین، للناس کہا ہے، ٹھیک ہے، تمام جتنے بھی، تو سارے کے سارے بھی حضور کو خاصہ ہے۔ جو حضور اسلام کی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ حضور تمام جن و انس، چرند و پرند، جمادات و نباتات، ہر مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ یہ اور کسی کو خاصہ میسر نہیں آیا، حضور اسلام کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلتے تو پتھر آپ کو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کے بلایا کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ جب تشریف لے جایا کرتے درخت جھک جھک کے آپ کو سلامیاں پیش کیا کرتے کیونکہ آپ ان کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہے، سبحان اللہ، مجھے درخت سے یاد آ گیا کہ وہ تنا ہے، اللہ اکبر، جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رویا کرتے، سنا ہوگا آپ نے واقعہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور جگہ پہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ اچھا، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، ترجمے کے آداب کو بھی یاد کیا کریں۔ اب چونکہ اب آپ اتنی دیر سے ترجمے سنتے ہیں، اب آپ کا ذوق اتنا بلند ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں ترجمے میں یہ نہیں کہا کہ ڈرانے والا، حضور ڈرانے والا نہیں ہے، ڈر سنانے والے ہیں، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے، ڈر سنانے والا۔ تو مسلم شریف حدیث میں ارشاد ہوا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ پر نبوت ختم کی گئی، اس کا ذکر میں نے پہلے عرض کر دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، تو نیز آپ کو تمام انبیاء سے زیادہ معجزات بھی عطا فرمائے گئے۔ علماء کرام نے ارشاد میں تقریباً 3500 کے قریب آپ کے معجزات ہیں جو آن ریکارڈ کتابوں کے اندر موجود ہیں، 3500 کے قریب معجزات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا، یہ بھی حضور کا خاصہ ہے کہ کیا کچھ بھی نہیں، امت ایسی افضل ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نہ عمریں اتنی لمبی ہیں، نہ اور کوئی معاملہ، ٹھیک ہے، اور نہ ویسا کوئی سلسلہ کار جیسی سختیاں ادھر تھی جیسا تو لیکن حضور اسلام کی نسبت کا کمال ہے، یہ نسبت ہے حضور اسلام، ٹھیک ہے، کہ پرانے زمانے میں جب پرانی امتیں ہوتی تھیں ان میں اگر پیشاب کا قطرہ کہیں لگ جاتا نا تو اتنا گوشت کا حصہ کاٹ کے الگ کرنا پڑتا تھا تو پاک ہوتا تھا، ورنہ پاک نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم پانی بہا کے پاک کر لیتے ہیں، یہ حضور نے خاصا عطا کی، یہ نسبت ہے۔ جو کہتے ہیں نسبت سے کیا ہوتا ہے، ہم نسبت نہیں مانتے ہیں، یہ شریعت موسوی کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ تو آج بھی آپ کبھی پڑھیں نا کتابیں ان کی، جیسے سود کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی سود کھائے تو 1 پاؤ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ آرام سے نکال کے الگ کرو گے تو سود کی معافی ہے، ورنہ معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ اگر آپ انگلش لٹریچر پڑھنے والے ہوں تو شاید اس کا جو ہے وہ شیکسپیئر کا بڑا مشہور ہے دا مرچنٹ آف دا وینس، اس کے اندر اس کا ذکر بھی ہے باقاعدہ کہ اس کے اندر وہ ایک سینیریو ہے جس کے اندر وہ اپنا گوشت کا ٹکڑا نکال کے دیتا ہے، دیٹ وہ کہتا ہے کہ اٹ از ان دا بک، ٹھیک ہے، یہ اس میں لکھا ہے کہ ہماری کتاب کے اندر کہ ہمیں توبہ ایسے ملتی ہے، تو ہمیں توبہ کرنے کے لیے گوشت کے ٹکڑے نہیں نکالنے پڑتے، ٹھیک ہے۔ ادھر جو آپ نے پڑھا ہوگا سورہ بقرہ کے اندر، آپ کو یاد کراتا ہوں میں، درس کے اندر ہمارا گزر چکا ہے کہ جب وہاں پہ جانا پہ ظلم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی قتال کرو، آپس میں دوسرے کو مارو، قتل کرو تو ہی تمہاری توبہ ہے، اور یہاں اللہ اکبر، یہاں کہا کہ تم پہ جانا پہ ظلم ہو جائے تو آ جاؤ میرے حبیب کے در کے اوپر، یہاں آ کے دعا کرو، اور پھر جو ہے وہ یہ بھی تمہاری استغفار چاہیں اللہ تعالیٰ کو تم بخشنے والا پاؤ گے، کیسی برکت، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانے میں یہ معاملہ دعا کرتے تھے کہ شکلیں تبدیل ہو جائیں کرتی تھی گناہوں کی وجہ سے، اب شکلیں مسخ نہیں ہوتی، گناہ جو ہیں وہ لوگوں کے دروازوں پہ لکھ دیے جاتے تھے، جب صبح اٹھتے تھے ماتھے پہ آ جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا، ہمارے عیوب چھپا دیے گئے ہیں، کیوں؟ یہ صرف اس نسبت کا کمال ہے جب بھی مانگے عطا ہو، اور ایسی بہت ساری نسبتیں حدیث میں بات موجود ہے کہ جب امت محمدیہ میں سے کوئی گناہ کر کے لیٹتا ہے نا حضور کا امتی، تو یہ تو بے خبر سو رہا ہوتا ہے، فرشتے آسمانوں میں اس بات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس بہانے سے بخش دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ
کہ یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہیں. تو کوئی کہنا کہ جی نسبت کچھ نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کسی بات کرتے ہیں. آپ کو کتنی گنوائیں، اتنی ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. وہ نسبت کی برکت ہے کہ پرانے وقتوں میں، پرانی شریعتوں کے اندر آپ کہیں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. عبادت کے لیے جگہ مختص وہیں ہو سکتی تھی، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی. اللہ نے کہ حبیب نے کہا پوری زمین ہی مسجد ہے، جاؤ. اللہ اکبر ہیں جی، پوری اللہ اکبر ہیں. پھر کہا کہ جاؤ، اچھا پانی نہیں ملتا، مطلب وٹی سے ہی پاکی لے لو. یہ بھی ہمیں خاص آتا ہوا. کتنے خاصے بتاؤں ہیں. آپ دیکھیں کہ حضور جان عالم داؤد علیہ السلام کی قوم کا کیا معاملہ تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، پورا دن نہیں کرنی، پورا دن عبادت بھی کرنی، پورا وہ عبادت کرتے تھے. اور شکار بھی اس دن پکڑتے نہیں تھے، ویسے ہی لے لیتے تھے اندر، غچہ کرتے تھے. لیکن عذاب ہوا نا. لیکن آپ کمپیئر کریں، اللہ نے ہمیں کہا کہ جمعے کے دن پورا دن جمعہ کا ٹریڈ بنا نہیں کی. انہوں نے، اللہ نے کہا صرف اتنے وقت میں، جب وہ وقت آئے نا، ہاں صرف جمعے کا جو ٹائم آئے نا، ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے تم چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اس وقت تم جو ہے زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اس کے بعد ٹھیک ہے، جب تمہارا ٹائم پورا ہو جائے، پھر اللہ نے خود کہا کہ جاؤ ٹریڈ کرو، لیکن اتنے وقفے میں نہیں کرنا. لوگ وہ بھی نہیں کرتے، لیکن ہم تبدیل نہیں ہوئے. اللہ نے ان کے بارے میں کہا کونوا قردۃ خاسئین، اور وہ ہو گئے بدبودار آنسوں کے ساتھ رونے والے بندر. ہم تو نہیں ہوئے. یعنی وہ تو عبادت بھی کرتے تھے پھر معاملات، اور یہاں عبادت ہی نہیں کرتے سرے سے. اللہ نے ایک ہی دن کہا نا جمعہ کا، وہ بھی نہیں کرتے. پھر دیکھو ہم تو نہیں تبدیل ہو رہے. سمجھیں اس بات کو. تو یہ اس نسبت کی برکت ہے. اور ایسی بہت ساری برکات، میں آپ کو کتنی سمجھاؤں گا. تو یہ ساری بس عقل مندار اشارہ کافیہ، ٹھیک ہے. تو یہ اصل بات ہے. سید اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بڑے اعلیٰ مقام کے ساتھ. آپ کی کتاب ہے ایک تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے جو ہے نا اس میں 10 آیتیں اور 100 حدیثوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے افضل ہیں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور ملک و کونین میں انبیاء تاجدار، لیکن تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض اے مالکو کیا نبی ہے تمہارا، ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا کا معنی یہاں پہ کیا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے بعد بھی ان کی امتیں ایمان و کفر میں مختلف رہی ہیں. یہ نہ ہوا کہ تمام امت مطیع و فرمانبردار ہو جاتی. یہ اللہ کا نظام حکمت ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال ہے نا، یہ لبرلز کا ایک سوال ہوتا ہے، عموماً جو ایتھیسٹس ہوتے ہیں ان کا ایک سوال ہوتا ہے کہ سارے ہی مسلمان کیوں نہیں ہوئے. تو اس کا جواب یہ، اس کا عقلی جواب ہے، لاجیکل جواب ہے. تو پھر یہ سارا کچھ رب نے کیوں کیا؟ پھر جنت میں رہتے سارے. تو جب یہ نظام بنایا ہے، یہاں رکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ امتحان مقصود ہے. اس امتحان کے واسطے مشکلات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے خالی نہیں چھوڑا، آپ کو شعور دیا، آپ کو عقل دیا، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، اور آپ کو اس پہ پورا اختیار بھی دیا. اسی اختیار کے استعمال کے اوپر ہم نے جنت و دوزخ کمانی. ٹھیک ہے، اللہ نے کہ مجھے ہاتھ دیا نا، تو مجھے ہاتھ کا مالک کر دیا. ٹھیک ہے، اب میں جتنی مار مرضی جتنا چاہوں اس کو گھما رہا ہوں، پھرا رہا ہوں، سارا دن جیسے کرتا رہا ہوں. سمجھ لیں، اسی کا حساب ہے، اسی کا حساب. تو یہاں پہ بھی ایسے ہے کہ ہماری انٹلیکٹ جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے، آپ جب اس کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ابھی تو آپ نے کبھی وہ کیفیت محسوس نہیں کی، اللہ کبھی نہ کروائے، لیکن کبھی آپ ذرا براڈر پرسپیکٹوز میں جا کے آپ کبھی دیکھیں ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں یا جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ نا ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد نا گھبرا جاتے ہیں دنیا سے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، فطری عمل ہے انسان کے اندر، کہ اس کی جو روح ہے نا اندر سے، وہ تلاش کرتی ہے میں یہاں پہ کیوں آئی، میرا مقصد کیا ہے. اینڈ یو ول سی سو مینی، آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے یہ جو سنگرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ خودکشیاں کر لیتے ہیں سارا کچھ ہونے کے باوجود.
کیوں؟ کیونکہ ایک بات کے بعد وہ کہتے ہیں سکون نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی میں جاؤں کہاں، مجھے پتہ نہیں چل رہا میں کیا کروں. آپ کو پتہ ہے نشے میں کیوں جاتے ہیں ایسے لوگ، اس ٹرانس میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جو ایک راحت ہے نا وہ نہیں ملتی، تو ہم اس کے لیے ایک آرٹیفیشیل راحت لیتے ہیں، ٹرینکولائزرز لیتے ہیں، اور ان ٹرینکولائزرز کے ساتھ جو ہے نا پھر ٹیمپریری طور پہ دنیا سے بیگانے ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ کیونکہ وہ جو پروسیس ہے یہ ہے، یعنی کیا کریں، کتنا ہی کر لیں گے. وہ ہر شے چکھنے کے بعد پھر آخر میں روح کہتی ہے کہ بس ہوں، میں آئی کیوں یہاں پہ، میرا مقصد کیا ہے. یہ آپ شکر ادا کر، اللہ نے آپ کو یہ سکون عطا کر رکھا ہے پہلے سے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب، ہم کسی مقصد کی خاطر یہاں ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اللہ نے پھر یہی یہاں پہ بات سمجھائی ہے. ٹھیک ہے، ہاں چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے وحی کا ہونا کافی ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایتھیسٹ ہوتا تو پھر ہم اس کو قرآن نہیں پڑھ کے سناتے، پھر ہم اس کو لاجیکلی بات سمجھاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے تو یہ سیکرٹ بک ہی نہیں نا. ہمارے لیے ہے تو ہمارے لیے یہ حرف آخر ہے. رب نے کیا کہا کہ کیوں مسلمان اور سارے مسلمان نہیں ہو رہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس کی وجہ کرنے کا یہی تو حکمت ہے میری، یہی تو امتحان ہے، اسی کو تو سمجھنا تمہیں. سمجھ رہے؟ تو یہ ہمارا جواب ہمیں بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بھئی ایسی باتیں سمجھنے کی ہیں کہ اللہ کریم نے جو ہمیں بنایا، اس بنانے والے نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے اسی لیے رکھا ہے کہ تم اپنی شعور کو، اپنی عقل کو استعمال کرو. ٹھیک ہے، اپنی ضد اور انانیت کو چھوڑو. سائنسز کو نہیں دیکھنا صرف ہر وقت. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک چیز ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے ہاں سائنس ثابت کرے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں کرتے. ہم مانتے کلمہ سائنس کو تو نہیں پڑھانا، سائنس ہر بات ثابت نہیں کر رہی، نہیں کرتی، لیکن آپ مانتے کہ نہیں مانتے. سائنس ابھی تک گاڈ کو تو ثابت نہیں کیا، لیکن آپ انہیں مانتے کہ نہیں مانتے. سمجھے میری بات؟ اینڈ دیر آر سو مینی ادر تھنگس. سائنس کے ذریعے اسلام نہیں سیکھا ہم نے، اسلام کے ذریعے سائنس سیکھی ہے. دیٹ شوڈ بی یور اپروچ، اور یہی اپروچ آپ کو اپنی اولادوں کو بھی سکھانی چاہیے کہ کہیں پھر وہ اوور ڈوزج جب چلی جاتی ہے نا اس کی تو پھر انسان خراب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ کا نظام حکمت ہے. اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی آپس میں نہ لڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اس کے ملک میں اس کی مشیت کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہی اس کی شان ہے. ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کریں. یہ بڑی اہم بات ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے حکم پر اپنے سر کو جھکا لیں، اس پہ علم نہ جاڑیں، اس پہ کیوں، کیا، کیسے، کس طرح، یہ کیسے ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آتا. خدا ہے لو یار، میں کیا اور میرا دماغ کیا، میں کیا، میرا ہی کیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو دین میری سمجھ کے حساب سے بنایا گیا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہوا. دین ڈیمانڈ کرتا اپنی سمجھ کو اس کے مطابق کرنا. دین یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ کی سمجھ کے مطابق ہوگا تو آپ اس حساب سے آپشن قبول کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور آپ کو ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں ملیں گے ارد گرد میں جو کہیں گے نہیں یار یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے نہ، یہی تو اطاعت اور نہ اطاعت کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیٹس ناٹ سم تھنگ ٹو پراؤڈ آن. کیا آپ کہہ رہے جی مجھے سمجھ نہیں آیا جی، دیٹس ناٹ سم تھنگ. حکم یہ ہے کہ جو کہا ہے اس پہ عمل کرو. شیطان سمجھ نہیں تو بیٹھا تھا، شیطان ہو گیا. تو بہرحال اس حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگلی آیت میں رب ارشاد یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں. سبحان اللہ. ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر. وہ بات پھر آگی نا کہ جو دینا ہے وہ اللہ کے دیتے میں سے دینا ہے، اپنے پہلے تھوڑی دینا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے آگے دینے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ سمجھ جائیں سارا فارمولا تو بات ختم ہو گئی. عقدے کھل گیا نا جی. کوئی ساتھ لے کے تھوڑی آئے تھے، اللہ نے دیا اسی دیے میں سے دینا لوگ دیں. اور یہ بات بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے کہ جب عبادات کا ذکر ہوتا ہے
ایمانیات کا اور اعمال کا، تو ان دونوں کے اندر 3 طرح کی عبادات ہمیشہ لی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ وہ آپ کی سوچ، آپ کے نظریے، آپ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جڑا ہو، ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر آپ کے اعمال، ایکشنز جو ہوتے ہیں، جو بدنی عبادات ہوتی ہیں، وہ بدنی عبادات، نماز پڑھتے ہیں آپ روزانہ، حج کرتے ہیں، یہ بدنی عبادات، زبان سے ذکر کرتے ہیں، شہادت یعنی کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بدنی عبادات ہے. لیکن پھر مالی عبادات، زکوٰۃ مالی عبادت، صدقہ مالی عبادت. تو مال سے بھی عبادت ہوتی ہے بھائی جان، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے بھائی جان. ہم لوگ جو ہے نا اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. بعض اوقات فطرہ دیتے بھی گھبرائیں گے، صدقہ دیتے بھی ڈریں گے، کئی لوگ تو معاذ اللہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جی وہ بس مال کی محبت غالب آ گئی، بہانے بنائیں گے. تو بھئی یہ عبادت بھی ہے ہمارے اوپر، اس کو پہلے سمجھنے کی عادت ہے. ہمارا نا ایک کلیشے بن چکا ہے کہ جب کوئی ترغیب دلاتا ہے نا کسی چیز کی کہ یار فلاں جگہ پہ مال کی حاجت ہے، ہم کہتے ہیں یہ مولویوں کا بزنس ہے جی، مولوی تو جو ہے وہ کمائی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سوچ نکلنی چاہیے. دیٹ سم تھنگ وچ از ناٹ رائٹ، اٹس ناٹ سم تھنگ رائٹ، ٹھیک ہے. یہ جو چندہ اکٹھا کرنا ہے نا، یہ تو حضور اسلام نے فرمایا کر کے ہمیں. کیا حضور اعلان نہیں فرماتے تھے تو صحابہ کرام اکٹھا نہیں کرتے تھے؟ تو یہ کیا تھا؟ یہ تو ہے اسی کو آگے چندے کے نام سے. تو ڈونٹ ہیٹ اٹ، ٹھیک ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو، دیٹس آپشنل، بٹ ڈونٹ اسپریڈ ہیٹ اباؤٹ اٹ. اس کے بارے میں آپ وہ نفرت انگیز انداز نہ اپنائیں، شدت انگیز نہ اپنائیں. کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں دے رہا نا آپ سے، سامانی سے کہ بھی ٹھیک ہے اف یو وانٹ. تو یہ ایک وے ہے آپ کی مالی عبادت کا. اللہ نے آپ کو کہا ہے، قرآن کو حکم ہے خرچ کرو تو خرچ کرو، ٹھیک ہے. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو، ٹھیک ہے، جواب آپ نے اللہ کو دینا، ہم نے تو نہیں دینا کسی نے آ کے. اف یو ہیو گو فار اٹ، اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو آپشنل. مگر یہ کہ پھر بعد میں جو ہے اب آپ نفرت انگیز انداز اپنائیں تو یہ اچھا ہرگز نہیں ہے. اس کے اوپر خیال ہونا چاہیے. اور پھر بعض اوقات لوگ نفرت تو نہیں کرتے، یا نفرت ظاہر ڈائریکٹلی تو نہیں کرتے، مزاحن میمز کے ذریعے، ٹھیک ہے، مختلف جوکس کے انداز کے ساتھ. یہ بھی ایک اچھا انداز ہے، باوقار طریقہ نہیں، مسلمانوں کا انداز نہیں ہے. یو شوڈ نو دیر آر سم سیریس تھنگس، سیریس میٹرز. تو ان سیریس میٹرز کا خیال ہونا چاہیے. جیسے آپ کسی عبادت کا مذاق نہیں اڑا سکتے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ٹھیک ہے. بہرحال تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرو. کب تک؟ قیامت تک. اللہ نے کہا قیامت تک، اس دن تک جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کر لو کہ جس دن جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی تجارت نہیں کام آنی، پھر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر خرید و فروخت کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو قیامت کا دن بڑا ہیبت والا ہے. اس دن مال کسی کو فائدہ نہیں دے گا. فرمایا کہ جتنی بھی دنیاوی دوستیاں نا سب بیکار ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. باپ بیٹے کا بھی نہیں ہوگا، دوسرے سے جان چھڑاڑے ہوں گے. اور یہاں پہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ جو کفار ہوں گے نا، کفار، ان کو کوئی شفاعت کام، کوئی سفارش کام نہ دے گی. کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی. یہاں بڑی اہم ترین بات ہے کہ کافروں کو خاص کر کے بلا دیا نا، بتا دیا کافروں کو کسی قسم کی شفاعت نہ ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمانوں کو ہوگی. کہ اگر کسی کو نہ ہوگی، کیا ہونا تھا تو اللہ یہاں پہ واضح کرتا کہ کسی کو نہ ہوگی، ٹھیک ہے. تو سفارش جو ہے وہ کافروں کے لیے نہیں ہے، اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا. صرف اذن الہی سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت کریں گے، جیسا کہ اس اگلی آیت میں بھی آئے گا انشاءاللہ، اس کا ہم ذکر کریں گے، ٹھیک ہے. اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں کس کو ہوگا؟ ایمان والوں کو ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے خرچ کیا. تو وہ جو مال خرچہ ہوا ہے، وہ خرچہ ہوا مال پھر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے اس دن آپ کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، یہ رب کریم کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ. تو سمجھ آ گئی بات آپ کی. تو جو کہتے ہیں نا مال نہیں کام آنا ہوتے ہیں، نہیں، ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں کہ مال جو کافر کا ہے، یا مال وہ جو دنیا کے لیے ہے فقط، وہ کام نہیں آنا، وہ کام نہیں آنا. اور اسی طرح جو سفارش ہے کسی کی، وہ کفار کی کام نہیں آنی. ورنہ آپ نے حدیث پاک کئی جگہوں پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. جب آپ کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو کے فوت ہو جائے تو ہم اس کو بعض اوقات یہ حدیث سناتے بھی ہیں اکثر. آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. یہ بڑی واضح حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناڑو کے ساتھ وہ بچہ آئے گا، جو ہوتا ہے نا وہ نارو کے ساتھ آئے گا.
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے کہ مالک و مولا میری وجہ سے میرے والدین کو تکلیف ہوئی تھی. وہ جو اس کی جو رین ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس کو نام بھول گیا بہرحال, چلو کوڈ کہتے ہیں نا اس کو, ہاں. تو بہرحال وہ کہ اس کے ساتھ ہے گا اور کہے گا مالک و مولا میرے والدین کو میری وجہ سے یہ تکلیف ہوئی تھی, اس کا بجٹ چاہتا ہوں میں. تو کہے گا مالک, تو اللہ تعالیٰ تو کہے گا تو ایسے جنتی ہے. تو کہا نہیں میں تو جنت میں نہیں جاتا, تب تک نہیں جاتا جب تک میرے والدین نہیں جاتے ساتھ لے کے جاؤں گا. اللہ کا ڈیل دو, سمجھ رہے ہیں. اب وہ بچہ کوئی ولی نہیں ہے, وہ حافظ قرآن نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے, وہ بچے کا ہی عالم ہے کہ وہ اس دن اس کو عطا کر دیا جائے گا. اسی طرح پھر علماء کا انداز ہے, اسی طرح پھر جو ہے وہ حاجی کا آپ نے مشہور سنا ہوگا, ایک حاجی 400 لوگوں کی شفاعت, حاجی ساتھ لے جائے گا. حافظ قرآن کے بارے میں سنیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر جیسے جیسے مرتبے بلند ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے مطابق, لیکن یہ شروع سب سے پہلے کہاں سے ہوگی, یہ سرکار جانے والا, اسی کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. تو شفاعت کبریٰ آپ کو جب پہلے مل جائے گی, اس کے بعد پھر سب کو اذن عطا ہوگا. پھر وہ ایک بچہ بھی جو ہے وہ, یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ذرا فرماتا نا کہ سبقت رحمتی علی غضبی, تو یہ اس دن دیکھیں گے کہ دیکھو کیسے وہ رحمت اس کے غضب پہ غالب ہو جاتی, ٹھیک ہے. تو پھر بچہ بھی جو ہے وہ اپنے والدین کو جنت میں لے کے جا رہا ہوگا. تو یہ بڑی اہم ترین بات ہے, اس کو سمجھنے کیا. تو شفاعت اس کو کام نہیں ہے کہ جو کافر ہے, سفارش اس کے لیے ہے جو کافر, اس کے لیے نہیں ہے جو کافر. مال اس کے کام نہیں آنا جو کافر, دوستیاں اس کے کام نہیں آنی جو کافر ہے. ورنہ جس کی ایمان والوں کے اعتبار سے دوستیاں ہوں گی, وہ ایمان والی دوستیاں بھی کام آئیں گی انشاءاللہ. کیوں اولیاء کاملین کے ساتھ جو ہے وہ نسبتوں کا کہا جاتا ہے کہ پھر وہ کام آ جائیں گی, وہ کام آ جائیں گی, ٹھیک ہے. جو علماء سے پیار کرتے ہیں ان کے بارے میں بات لکھی ہے کہ اس دن ایک ایسا بھی کوئی شخص ہوگا کہ وہ جو کہے گا کہ حضور آپ کو یاد ہے اس دن نے پانی پلایا تھا. میں کہا مجھے یاد ہے. میں کہا چلو اس کے بدلے میں مجھے جنت میں نہیں جاتے آپ ساتھ, چلا جنت. تو یہ بھی واقع ہے, سمجھ رہے اللہ. بہرحال تو یہ, اور سورہ زخرف کے اندر آیت ہے, ربی شاہ سماتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ جو میں نے جملہ کہا کہ دوستیاں کام آئیں گی, یہ اس پہ دلیل بھی ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے کہ پرہیزگاروں کے علاوہ, یعنی گہرے دوست آپس میں دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے, الا المتقین, پرہیزگاروں کے علاوہ. وہ لوگ جو نیک ہیں, سچے ہیں ان لوگوں کے علاوہ, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ والکافرون ظالمون جو کہا گیا, اور کافر ہی ظالم ہے. ظلم کے معنی یہاں پہ کیا ہے کہ کسی چیز کو غلط جگہ پہ استعمال کرنا, جو جس چیز کا حق ہے وہاں پہ اس کو نہ رکھنا, یہ ظلم ہے. تو کافروں کا ایمان کی جگہ کفر, اور طاعت کی جگہ معصیت, اور شکر کی جگہ ناشکری کو اختیار کرنا, یہ ان کا ظلم ہے. اور چونکہ یہاں ظلم کا سب سے بدتر درجہ مراد ہے, اس لیے فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہے, کہ جو حق تھا, جو جگہ تھی جس کی, وہاں پہ انہوں نے اس کو مکمل نہیں کیا. 255 نمبر آیت, معروف ترین آیت, سبھی کو یہ آیت آتی ہے, اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب شاد فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ خود زندہ ہے. حی کسے کہتے ہیں, جو خود سے زندہ ہے. اللہ ہے الحی کا معنی خود سے, کسی کے کیے سے نہیں, خود سے زندہ ہے, ٹھیک ہے. اور قیوم بھی ہے, وہ دوسروں کو قائم رکھنے والا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لہو, اس کے لیے, ما فی السماوات ما فی الارض, یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, سارا کا سارا کچھ اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ, اب یہ بڑی اہم ترین بات ہے, ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی ہم شفاعت نہیں مانتے, کوئی نہیں ہوتی شفاعت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ, ٹھیک ہے. فرمایا کہ کون ہے
جو اس کے ہاں سفارش کرے الا باذنہ سوائے ان کے جس کو وہ اذن عطا کرے. سمجھ آ گئی نا بات؟ الا کیوں کہا کہ there is someone, at least one should be there to make it true. اور یہ تو آپ کا میرا عقیدہ ہے نا کہ قرآن سچا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو ٹرو نہ ہو, شائبہ بھی نہیں ہو سکتا نا. تو یہ سینٹینس ٹرو ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا, کوئی ایک تو ماننا ہی پڑے گا نا جس کو وہ اذن عطا کرے گا. اور اگر ہم ایک ہی چلیں بالفرض مان لیں تو پھر وہ حضور جان عالم کی سوا کون ہو سکتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, تو یہ بات کلیئر ہوگی نا آپ کو. ایکسپٹ کا لفظ استعمال ہے, الا کا لفظ استعمال ہے. ٹھیک ہے, میں جیسے کہتا ہوں یو کین ٹیک ایوری تھنگ ایکسپٹ دیٹ. آپ سارا کچھ لے لیں سوائے اس کو چھوڑ دینا, یہ رہنے دو. اس کا عکس بیان کرتے ہیں نا اللہ کہنے کے بعد. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ اسی طرح کی بات ہے کہ بعض کے لوگ آدھی بات پڑھتے ہیں, من اللہ یشفع عندہ الا باذنہ ہی نہیں پڑھتے. کہتے ہیں دیکھو جو اللہ نے کہا ہے کہ من الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اس کے ہاں جو ہے وہ شفاعت کرے. واقعی قرآن میں لکھا ہے, لیکن اب کہیں کہ بھائی آگے بھی تو پڑھے نا, الا باذنہ ہی بھی ہے. ٹھیک ہے, جس کو وہ اذن عطا کرے گا وہ اذن عطا کرے گا. اس کا مطلب یہاں یہ بات واضح ہوگی. پھر یا الا باذنہ ہی, الا باذنہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ ایک وقف ہے تو یہاں پہ اگر آپ الا باذنہ ہی یعنی جیسے میں ابھی پڑھا آ رہا ہوں یا جیسے ہم توڑ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہاں رکنا چاہیں تو پھر آپ باذنہ پڑھ سکتے ہیں. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ٹھیک ہے, تو اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. اور اگلی بات بھی بڑی اہم ہے, دوسرا عقیدہ اہل سنت کا آپ کو یاد رہنا چاہیے, ولا یحیطون بشیء من علمہ, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتا. ولا یحیطون, کوئی احاطہ نہیں کر سکتا, بشیء من علمہ, اس کے علم میں سے کسی شے کا بھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے کیا کہا, الا بما شاء, سوائے ان کے جن کو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں بات سمجھ میں آ گئی. جو کہتے ہیں جی علم نہیں, جی علم نہیں, علم نہیں, اور میں کہا جی اللہ خود کیا ہے, کیسے نہیں مانتے آپ. اللہ تعالیٰ خود, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ واضح لفظ کے ساتھ استعمال کیا, وما ہوا علی الغیب بضنین. انشاءاللہ آتے رہیں گے, 30ویں پارے کے اندر یہ صورت آئے گی تو پڑھیں گے بھی, سورہ تکویر کے اندر یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ فرماتا ہے کہ وما ہوا, اور یہ نبی غیب بتانے میں بالکل جو ہے وہ کنجوسی نہیں فرماتے, کھل کے بیان کرتے ہیں. سمجھ, اس پہ شک کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ٹینشن کی عادت نہیں ہے. قرآن نے واضح کہا ہے. وہ سورہ جن کی قائد پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ پورا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر احاطہ کر سکے. وہ بھی اسی طرح کیا تھا, لیکن آگے نہیں پڑھتے الا من ارتضی موجود ہے وہاں پہ. اللہ سماتے سوائے ان کے جن کو اس نے چن لیا ہے, اور حضور مرتضی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ من ارتضی, اور وہ جن کو اللہ نے چن لیا, حضور مرتضی ہیں, چنے. سمجھ میری بات. تو قرآن پاک کی کئی آیات سے یہ بات تو بڑی واضح طور پہ ثابت ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ان چنی باتوں کے اوپر ایک دوسرے پہ کفر کے حد سے لگا بحثیں کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, کنفیوزڈ ہیں. چلو کچھ نہیں بھی کرنا تو کنفیوزڈ ہیں. یعنی کہ بڑی محفلیں پوچھ لینا کہ حضور کے علم میں غیب ہے کہ نہیں, تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں یار, ہم ان بحثوں نہیں پڑھتے, یہ کہہ کے آگے نکل جاتا ہے. کیوں, وائے, او بھائی نبی کا معنی یہی ہوتا ہے, وہ بتانے والا جو غیب ہے. پتہ آپ کو یہ بات, نبی کا ترجمہ یہی ہے. جرنلزم کا پڑھا نا, جرنلزم کسی نے پڑھا ہو تو اس میں نیوز کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے کہ the thing which you have not known or you have been hearing it the first time, very first time, that is called the news. پہلی مرتبہ کسی نے بات بتائی نا آپ کو, that is a news for you, right? تو اسی آپ کو اگر یاد ہو, جو ذرا بڑے ہیں عمر میں, پی ٹی وی کے اوپر کبھی عربی کے اندر بھی خبر نشر ہوتی تھی. تو ان عربی میں جو خبریں نشر ہوتی تھی نا, اس کا جب آتا ہے ٹائٹل اس کا تھا الانباء, الانباء, دا نیوز. ٹھیک ہے,
تو الانباء یہی ہے جس سے نبی نکلتا ہے. ٹھیک ہے. سو دا تھنگ وچ یو ہیو نیور نون وہ آپ کو بتانے والا نبی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈکشنریل میننگ کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ دیٹ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ. ٹھیک ہے. تو نبی کا ترجمہ نبی نہیں ہے. نبی کا ترجمہ نبی کا ترجمہ ہے غیب کی خبریں بتانے والا. ٹھیک ہے نا. اب اس کو لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کریں. جنت کیا ہے؟ غیب ہے. کس نے بتائی؟ نبی نے. ٹھیک ہے. جنت دوزخ، برزخ، عذاب، فرشتے، جن، نیکی بدی، شر خیر. ٹھیک ہے. سزا جزا، حشر قیامت، ساتواں آسمان ساتوں زمینیں. کس نے بتایا ہمیں؟ 18,000 عالم دیکھیں ہم نے، حضور نے فرمایا ہیں تو ہیں. اللہ خود اعلیٰ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہاں ہو بلا، اور کوئی ایسا غیب ہے جو چھپ جائے اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور جب اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا غیب، اللہ واحد یکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ جو ایمان لے کر ہے کس پر؟ غیب پر. کون سا؟ چلو اتنا غیب تو مان لو نا جو حضور لے کر. تو اگر اتنا ہی مان لیتے تو علم ہو گیا نا. تو پھر لڑائی کس بات؟ لڑائی کس بات کی؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی بات ہوتا. تو ان باتوں پہ بحث نہیں کرنے کی عادت نہیں. میرا مقصد بھی آپ کو بتانے کا، کسی کے جو پرانے جاننے والے ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں آ رہے ہیں ان کو گزر میں نہ کوئی بات آ جائے. مقصد یہاں پہ کوئی لڑنے کا مقصد نہیں ہے، یا مقصد یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو بتانا مقصد ہے. یو ہیو ٹو بی کلیئر آن یور تھنگس. بس بی کلیئر آن اٹ، دیٹس اٹ. سمجھ رہے؟ کوئی بات ڈالے تو کوئی بہن کرے لے جانا. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے واٹ وی آر ڈوئنگ. پلیز ٹھیک ہے. یہ آپ کو انداز ہونا چاہیے اور اپنے عقائد پہ مضبوط رہیں. کوئی ٹینشن کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے آپ کو. کنفیوژن ہو تو ہم کس واسطے ہیں؟ آپ کے خاطر بیٹھے ہیں نا. انشاءاللہ ہمارے پاس آئے ہیں، آپ کو خدمت کے لیے حاضر ہیں. انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کہاں کیا بات موجود ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ 2 باتیں، آیت الکرسی میں 2 باتیں. شفاعت والی بات بڑی واضح ہے، ماننے کے لیے یہی کافی ہے میرا خیال ہے. اگر کوئی ماننا چاہے تو قرآن ہے بھائی، اللہ کا حق ہے، پیغام ہے. تو جو مانے گا وہی صحیح مان جائے گا، جن نہیں ماننا انہیں سارا قرآن پڑھ کے بھی نہیں ماننا، اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں 2 باتیں بڑی واضح ہیں، شفاعت والی بھی، اور ایک جو ہے وہ حضور اسلام کے یا اللہ کے بندوں کو جو اللہ پاک علم عطا فرماتا ہے اس کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات موجود ہے. اور پھر واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی. وہو العلی العظیم، وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے. اس آیت میں اللہ کی الوہیت، اس کی توحید کا بیان ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے. اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ 2 چیزیں عیب ہیں. یہ 2 چیزیں کیا ہیں جی بھائی جان؟ یہ بڑی اہم ترین بات ہے. تیسرا عقیدہ بھی چلے لے جائیں ساتھ یہاں سے. یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ عیب ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ عیب کی اس کی طرف نشاندہی کرنا ہے معاذ اللہ. تو یہ نسبت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کسی نے کہا نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے ترجمہ اس کا. اس کا ترجمہ، چونکہ اب آپ پرانے پڑھنے والے ہو گئے، آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زیر قدرت ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ ہے ترجمہ اس کا. ٹھیک ہے. ہاں، زیر قدرت یہ ایک لمبی بات ہے، پھر کبھی سے بات کریں گے. یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ جو شے اس کی قدرت میں آتی ہے. یعنی اگر ہم سب کچھ کر سکتا ہے تو اسی سب کچھ سے پھر لوگ غلطی میں آئے. جب لاجکس پہ اور فلاسفیز پہ یا علم کلام پہ گفتگو ہوتی ہے نا، بڑی بڑے وہ ایک دھاگا کھولا جاتا تھا، بڑی دور تک چلے جاتے لوگ. تو پھر کسی نے کہا اچھا اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا پتھر بھی اٹھا سکتا ہے؟ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا معاذ اللہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ ہی بول سکتا ہے. تو پھر کسی نے فتویٰ دیا کہ ہاں اس کا امکان ہے. یہ اس کے اوپر پھر ہمارا ایک مسئلہ بن گیا. ہم نے کہا نہ، یہ جو آپ نے امکان کا ہے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک عیب ہے اور عیب کی نسبت اللہ سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب بچہ بیٹھا ہوا نا، میں آپ کو ایک اور بات ہی بتاتا. ٹھیک ہے. وہ بھی نسبت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جب نسبت کی گئی تو پھر اس کا پھر رد کیا گیا علماء کی طرف سے کہ ایسا نہیں ہے. ایک بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، تاریخی اعتبار سے بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے.
تو کبھی کبھی جب آپ کسی جگہ جائیں یا کسی جگہ بیٹھتے اٹھتے ہو نا، تو کبھی کبھی یہ بعض گشت کانوں میں آ جاتی ہے پھر لوگوں کے، تو پھر لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں بعضوں کا، یا بعضوں کا لوگ اس کو مان لیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی صحیح کہہ رہے ہوں گے لوگ. تو پھر اس سے بچانے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بات بتا دی کہ کبھی زندگی میں کوئی ایسی بات سننے کا موقع مل جائے تو آپ کہیں گے نہیں بھائی سمجھ لیں گے سب، آئی ایم سوری، ٹھیک ہے، وی آر ناٹ دوز ونس، ٹھیک ہے. یا بچوں کو ادھار ہے، بچوں کا ایکسپوجر ہم سے زیادہ ہے آج کل، تو کہیں بچے کو سنا لیں تو ان سے پہلے ہی ان کی ٹریننگ کر کے رکھیں کہ بچوں کی عقیدے محفوظ رہیں آپ کے. تو یہ نہیں ہے جس طرح کی بات، کیونکہ ہم اللہ کو سبحان کہتے ہیں نا، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، پاک ہے، وہ پاک، ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو خود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سبوح قدوس نہیں کہتے رہتا اللہ کو، تو پاک ہے وہ ہر عیب سے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنے والی ہے. تو اس لیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اب وہ کہ نہیں پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں تو رہ گئی اللہ کی، یہ اللہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اس میں اللہ کی کوئی کمی نہیں ہے معاذ اللہ، اس پہ پھر کراس کوسچننگ ہوئی نا. پھر انہوں نے کہا اللہ کا کوئی وہ نہیں ہے معاذ اللہ کمی، اس میں اس عیب کے اندر کی صلاحیت نہیں رہی، اس عیب میں صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی نسبت قائم کر سکے. یہ نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہہ دیا کہ اللہ ان چیز سے عاجز ہے، اللہ عاجز نہیں ہے معاذ اللہ. مگر اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، ایک شے ہو ہی نہیں سکتی اب یہ زیر قدرت داخل نہیں ہے. جیسے کیا اللہ کے زیر قدرت کے داخل ہے کہ وہ دوسرا خدا بنا دے؟ نہیں، اللہ دوسرا خدا نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس سے اس کی الوہیت اور اس کی وحدانیت یہ ختم ہو جائے گی، پھر احادیت ختم ہو جائے گی. اور پھر جو رب نے کہا ہے قرآن میں کہ وہ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا، تو یہ بات بھی معاذ اللہ جھوٹی ہو جائے گی، سب کچھ یہ ریورس ہو جائے گا نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسرا خدا نہیں بنا سکتا، زیر قدرت داخل نہیں ہے، یہ زیر قدرت کا معنی. اینڈ دیر از سو آن فلاسفیکلی اس کے اوپر بڑی گفتگو ہوتی ہے پھر لیٹر آن، ٹھیک ہے. میں آپ کو 2 مثالیں سمجھا رہی تاکہ بات سمجھ جائیں. اور قرآن جو ہے نا، یاد دیکھیے قرآن جب ابھی تو ہم یہ اس طرح پڑھ رہے ہیں نا، جب بہت بڑے لیول کے اوپر جا کے تھوڑا جب قرآن اچھے انداز سے سمجھ آتا ہے لوگوں کو، پھر لوگ ذرا فلاسفیکل ڈسکشنز کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے قرآن نے کیا کیا ہوا ہے. قرآن پھر کھلتا لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے. جب آپ ہائر اسٹیم پہ جا کے اس کو کھولتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عربی گونگے ہوئے کیوں تھے. یہ ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے، یہ تب پھر پتہ چلے کہ ہوئے اچھا یہ کیا معجزہ ہے قرآن، پھر سمجھ آتا ہے. ابھی تو کچھ صرف ہم لفظوں کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں بس، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس آیت الکرسی کے اندر یہ والی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ وہ نقص ہے سے پاک، آسمان و زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے، ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے. تو جب سارا جہاں اس کی ملک ہے تو کون ہے جس کا شریک مانا پارٹنر، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں پارٹنر ہو سکتا. مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوچھتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، یا دریاؤں پہاڑوں اور درختوں اور جانوروں کو پوچھتے ہیں، یا آگ کی پوجا کرتے ہو زمین میں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں آؤ سارے ہو سن لو، سب اللہ تعالیٰ کا. اور سمجھیں دیٹ اگین فلاسفیکل آنسر ہے، ایک لائن میں سارا کچھ سب کا رد ہو گیا. کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی زرتش ہے، ٹھیک ہے، کوئی جگہ کسی مخلوق کی کرتا ہے، کوئی آگ کی، کوئی درختوں کی، کوئی پانی کی. اللہ نے کہا کہ جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمانوں میں، ٹھیک ہے، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، اس کے لیے ہے سارا کچھ جو کہ دنیا میں. اب لاجیکلی سمجھا دیا، اگین دیٹس اے لاجیکل کوسچن ہے، ٹھیک ہے. کہ جو جب اس لیول پہ جا کے سوچے گا کہ واقعی یار ہر شے کو تو رد ہو گیا نا، اس سے پیچھے کیا ہے؟ رب ہے، تو بس وہی رب. سمجھ آئے؟ تو یہ والی بات. پھر آگے دیکھیے، تو اب جو چیزیں مالک کی ملک میں ہیں، یہ ظاہر ہے یہاں پہ بات سمجھ میں آ گئی، تو وہ پوچھنے کے قابل نہیں ہو سکتی. مشرکین جو گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے، تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے شفاعت ہے ہی نہیں. وہ کس کی شفاعت مان رہے ہیں؟ بت کی شفاعت مان رہے ہیں. یہ فرق ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے. اللہ کے حضور اجازت یافتہ حضرات کوئی شفاعت ملے گی. یہاں پہ ایک بڑا اصول یاد کر لیں، کبھی بھی قرآن پاک کے اندر آپ کو کبھی کہنا کہ دیکھو جی فلاں جگہ پہ لکھا ہے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، یہ تو اپنے آپ کو بھی اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، یہ آپ کو آیت پڑھ کے سنائی جائے گی. تو آپ کہیں گے ذرا اس کا پچھلا اور اگلا پورا پڑھ کے قرآن پاک کھول کے مجھے دکھائیں تاکہ میں اس کو پڑھوں.
تو پھر وہ انشاءاللہ آپ کو نہیں دکھا پائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بتوں کے لیے استعمال ہوئی آئی. جہاں جہاں بھی آپ کو یہ ذکر ملے گا نا کہ کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا اللہ کے حوالے سے، تو وہاں پہ ہمیشہ لکھے گا، ادھر لفظ لکھا ہوگا اولیاء من دون اللہ. کیا لکھا ہوگا؟ یہ یاد کرنا، کیا لکھا ہوگا جی؟ اولیاء من دون اللہ، وہ دوست تمہارے جو اللہ کے خلاف تم نے بنائے ہیں. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اولیاء اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. اللہ نے اولیاء اللہ کے لیے کہا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. ابھی تو آیت کرسی پڑھی ہے نا، اب اس کے فوراً بعد اولیاء کا ذکر میں سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. ابھی آپ ادھر آئیے گا، لیکن پہلے یہ سمجھیں، پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو گھمایا کیسے جاتا ہے. آگے قرآن عربی پڑھو نا بھائی، عربی پڑھو تو پڑھے گا جیسے من دون اللہ کے کہا، دیکھنا ہاں یہ بتوں کے لیے، یہ بتوں کے انڈرسٹینڈ دس، یہ بتوں کے لیے، اور تم لگا رہے اس کو اولیاء کے عاملین کے اوپر، شرم نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو دیٹ شوڈ ناٹ بی سم تھنگ رائٹ. ٹھیک ہے، تو اللہ نے جن کو اجازت دی ہوگی وہ کریں گے. اس کی میں نے آپ کو مثالیں پہلے بھی عطا کر دی ہیں تھوڑی سی، آپ سمجھ گئے اس بات کو. تو اللہ کے اجازت کے سوا یاد رکھیے ہمارا شفاعت کا عقیدہ یہ ہرگز نہیں ہے. کفار کی اور آپ کے شفاعت کے عقیدے کو بھی مطلع کلیئر کر دیتا ہوں. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے شفاعت کے اعتبار سے؟ یہ بھی کوشچن ہے، ذہن میں آتا ہی ہوگا. ہمارا عقیدہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہے تو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی پیر، کوئی وغیرہ، کوئی بھی، کوئی حاجی، کوئی نمازی، کوئی آپ کا دوست، کوئی حافظ قرآن، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف اس کی مرضی تبدیل کر کے ہمیں جو ہے وہ لے جائے گا جنت میں. ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے. بات واضح ہوگی. یہ عقیدہ کفار کا تھا کہ ہم جو ہے اللہ کی بات نہیں کریں گے. ہم وہ کہتے تھے کہ خدا ہے، ٹھیک ہے کہ ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے، ہمارا خدا ہی ہے. یہ ہمارا خدا اس دن جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے اور اس کو قائل کر لے گا اور اس کی مرضی کے خلاف ہمیں جو ہے وہ لے جائے گا جنت میں. یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ہمارا عقیدہ. بات واضح ہوگی نا. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب شفاعت کبریٰ عطا کر دے گا، جب کہے گا کہ اب اذن عام ہے، اب کرو شفاعت، تب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہمیں پھر بھی نیک عمل کیا ہونا ضروری ہے. ہمیں پھر بھی اپنا ایمان دنیا سے لے کے جانا ضروری ہے. اگر ایمان نہ لے کر گئے معاذ اللہ تو کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں. یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے. پھر ایک مثال میرے ذہن میں ہے تو اس لیے نبی نہیں دے رہا، وہ بہت بڑی مثال ہے، حضور اسلام کے وقت کی مثال ہے. حضور کے سگے چچا ہیں ابو طالب، کوئی شفاعت نہیں. بڑا کلمہ ہمارے یہاں نہیں، ثابت ہی نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک. کیا نکلنا پڑا، قرآن پاک کی آیات ہیں اس کے اوپر، تمام مفسرین کا اس کے اوپر اجماع ہے. اور یہ سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے، کہ جب ایمان نہیں لے کے جاؤ گے نا پھر کچھ معاملہ نہیں سمجھ آ سکتا. ایمان سلامت لے کے جانا از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اور لائف. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری ویل. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو منع کر دیا کہ آپ نے پھر ان کے لیے اور کوئی دعا نہیں کرنی مجھ سے. ٹھیک ہوگی بات، سمجھ آ گئی. تو میں نے اس لیے نہیں کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں پھر جھگڑتے ہیں ہمارے ساتھ بلا وجہ بغیر علم کے. ٹھیک ہے، لیکن چلے مجھے پھر اچانک احساس ہوا کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو مثال دی تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ کو جب اتنا قرب کا رشتہ ہے، اتنے قرب کے رشتے کی مثال کیوں دے دی ہے؟ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. امتی یہ نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے سارا کچھ کر لیں گے، میں کچھ بھی کرتا رہوں. نہ انڈرسٹینڈ کر لے پھر اچھی طرح سے کہ ایمان لے کے جانا بڑا ضروری ہے. اور اس حوالے سے احادیث میں واضح موجود ہے کہ کوئی شخص جس کو یہ خوف نہ ہو ایمان کا جانے کا، تو فرمایا اس بات کا خوف ہے کہ اس کے ایمان جا سکتا ہے. تو کیئر ہی نہیں کرتا. سو ڈونٹ بی کیئر لیس اباؤٹ اٹ، بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ انبیاء علیہ السلام کے والے سے میں نے شفاعت کا آپ کو معنی بھی عرض کر دیا، اس کے بارے میں عقیدہ بھی آپ کو عرض کر دیا. تو یہ ہے. پھر اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خاص کا تعلق لوگوں کے ماں قبل سے ہو یا ماں بعد کا. یعنی یہ فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ، یہ آپ کے میرے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. ٹائم یہ آپ کے میرے لیے.
یہ اس کے لیے نہیں. اب اس پہ بہت بڑی تھیوریز ہیں, اس پہ بھی کبھی الگ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ, تو بڑی مزیدار بڑی لطف تھیوریز ہیں اس کے اوپر, کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹائم جو ہے وہ, کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹائم کو شاید ہے ہی نہیں دراصل, یہ تو ہمارے آسانی کے لیے, ہمیں سمجھنے کے لیے بات بتا دی گئی ہے, وگرنہ اٹس نتھنگ ایٹ آل. سائنس کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سیکنڈ ہے سارا بس. پتہ اگر آپ کاسمک کیلنڈر سمجھتے ہیں, کاسمک کیلنڈر کیا ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کاسمک کیلنڈر کے حساب سے پوری انسانیت بنے ہوئے آدھی رات بھی نہیں گزری. یہ سائنس اب کہہ رہی ہے. یہ جب میں نے پڑھی بات سنی نا تو مجھے حضور کی حدیث یاد آئی. اس دن میں کہ دنیا کی جو مدت ہے نا وہ ہے 2.5 دن, میں نے آدھا دن اللہ سے اور مانگا ہے, تو بس ہم آدھا دن گزار رہے ہیں. دیٹ از the same cosmic calendar. میں کہ وہ آدھا دن نہیں ہوا ابھی. ٹھیک ہے, تو ٹائم ڈائمینشنس, اسپیس اینڈ ٹائم, ایک بہت مزیدار بات ہے. ٹھیک ہے, تو ٹائم اینڈ اسپیسز کے حوالے سے تو یہ اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے. اللہ سب کو جانتا ہے, آپ کو سب. ٹھیک ہے, اب آپ کی سمجھ میں نہیں آتا, دیٹس یور تھنگ. اللہ تعالیٰ اس سے ورا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. اب علم کے حوالے سے جو کہا گیا کہ اللہ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ اسے عطا نہ فرمائے. یہاں پہ ایک اور مسئلہ یاد کر لیجیے, اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے علم کے اعتبار سے. اب میں نے کہا کہ وہ دے سکتا ہے, تو کسی کے دن میں آیا تو پھر تو شرک ہو گیا. جی اللہ کو بھی علم ہے تو دوسرے کو بھی علم ہے, تو شرک نہ ہوا, سوال ہے نا. تو ہم کہیں کہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے ذاتی, اللہ کو کسی نے دیا نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ہے غیر محدود, اس کے لیے کوئی ابتدا و انتہا نہیں. اور تیسرا فرق ہے, اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ازل سے ہے, اب تک رہے گا, یعنی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اب مخلوق میں تینوں چیزیں نہیں. مخلوق میں سب سے بڑے سرکار جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تو سرکار کو جو علم اللہ نے عطا فرمایا وہ عطائی ہے, ذاتی نہیں. فرق آ گیا پہلا. پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا, اگر ہم کہتے ہیں نا ما کانا وما یکون کا علم بھی عطا ہوا, تو اس کا ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. ہو گئی نا. تو یہ بھی کیا ہو گیا, فرق آ گیا. اور حضور کو ہمیشہ سے نہیں تھا اور ہمیشہ بھی نہیں رہے گا. فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم حضور کا علم مانتے ہیں اتنا زیادہ, تو اس میں تو اللہ کی شان بڑھتی ہے. کہ کوئی کہنے والا کہے گا کہ ہاں جب سرکار اللہ کے حبیب کا یہ علم ہے تو اللہ کا علم کیا ہوگا. وہ آپ نے تو اللہ کو محدود کر دیا ماں کا نام یکون پہ, کہ شاید اللہ, آپ سمجھ اللہ کہتے نہیں علم, اللہ کا علم اتنا ہے کہ ہم اس کی حد بیان ہی نہیں کر سکتے. understand this؟ یہ عقیدہ اہل سنت. اور علماء نے لکھا, اللہ نے لکھا اس حوالے سے کہ اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ کے علم کی حیثیت کیا ہے. فرمایا کہ کبھی کوئی سمندر میں جائے, سمندر میں جا کے سوئی کا نکا لے اور اس کو سے ڈبوئے اور نکال لے, تو سوئی پہ کچھ رہ جائے گا؟ کہتے جو سوئی کے نکے پہ رہ جانا. یہی نسبت رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم سے, اور اس سے برا البرا. یہ ایک حد نہیں ہے نا, کوئی سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے. کوئی مقابلہ ہے, کوئی برابری ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ یہی نسبت ساری مخلوق حضور کے علم سے. تو بتاؤ اس میں اللہ کی شان بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ اللہ ہی کی شان بیان ہو رہی ہے, اللہ کی حمد ہے اس کے اندر. لیکن چھوٹا دماغ, غلط سوچ, نیگیٹو بات کرنے والا نفرت پھیلاتا ہے, بغض پھیلاتا ہے, گندگی پھیلاتا ہے. اس سے محفوظ رہنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ میں آ گئی آپ کو علم کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے جی. اور جو ہے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات بھی عطا فرماتا ہے. اسرار کائنات کے اعتبار سے اگر بات کریں تو آپ جتنی آپ نے ابھی تک ٹیکنالوجی حاصل کی ہیں, یا اسرار کائنات ہے نا, اللہ نے علم دیا ہے تو آیا نا, کیا نہیں آ گیا تھا؟ آئل اینڈ گیس نکال کے آپ نے کیا کچھ نہیں کر دیا, کس نے ڈالا دماغ میں؟ گریوٹی فائنڈ کر لی آپ نے, کس نے بتایا آپ کو؟ ٹھیک ہے نا, اینڈ سو آن. یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. یہ سارے کائنات ہے. اچھا سائنس دانوں بھی مان لیتے ہو, اللہ کے ولی کے لیں گے تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, عجیب بات ہے کہ نہیں بات ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ تو بات سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی طبقہ ہے جو ہمارا پرسپیکٹو یہ بنانا چاہتا ہے کہ ہم ہر ایمان والے مسلمان سے، اللہ والے سے بغض رکھیں، اور ان لوگوں کے ساتھ کہیں کہ ٹھیک ہے گالی دیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں کہوں کہ ایک انگریز نے بڑی کمال ٹیکنالوجی بنائی ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی کے اوپر ایسے کر کے پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، گوگل میپ، تاکہ کہ واہ یار کمال ہے، یہ ہوتا ہے علم. اور میں کہوں کہ سیدی غوث پاک اللہ نے علم عطا فرمایا تھا کہ آپ جب اپنی ہتھیلی کے اوپر ایسا کہ دنیا دیکھ لیتے تھے تو ہم او استغفر اللہ. کیوں؟ اگر رب اس پہ قادر ہے تو رب اس پہ بھی قادر ہے. اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ تو ہے نا. تو وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں میں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج آپ یہاں بیٹھ کے دنیا کے کنارے کے کسی بھی شخص سے، فیجی آئی لینڈ او آخری، اس کے بعد ہے کچھ نہیں، وہاں کے بندے سے آپ لائیو کال لائیو سیکنڈ کے اندر کر سکتے ہیں. یہاں بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے اس کو سن سکتے ہیں. یہ قبول ہے، یہ قبول ہے. لیکن یہی بات میں کبھی اللہ والے کے لیے کہہ دوں یہ قبول نہیں. کیوں نہیں؟ اللہ قادر جب اس پہ ہے تو سبھی. سو بی پازیٹیو اباؤٹ اولیاء کاملین، اس کے دوستوں کے بارے میں اتنی تو آپ رکھیں یار. جب اللہ نے واضح کہا کہ یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو جب دشمنوں کو یہ طاقت دی ہے تو دوستوں کو کیا دی ہوگی؟ لاجیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں نا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو بہرحال ان حوالوں سے پریشان نہ ہوا کریں. میرا مقصد کہنے کا یہ، کہیں مشکل آئے تو ضرور علماء سے رابطہ کریں، وہ آپ کا معاملہ حل ضرور کریں گے انشاءاللہ. اپنی باتوں کو ڈسکس بھی کیا کریں، ذہنوں میں نہ رکھا کریں. ٹھیک ہے، انسان جب ذہن میں رکھتا ہے تو پھر پریشان بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس سے نیگیٹیوٹی پال لیتا ہے، نفرت بھی پال لیتا ہے، اور بعض اوقات گمراہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو میسر ہے تو پھر آپ علماء سے رابطہ کریں، اور پھر اپنے معاملات کو بیان کر کے اس کو ڈسکس کر کے کلیئر کرنے کی کوشش بھی کیا کریں. بہرحال اسی آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. میں 4 عرض کر دیتا ہوں. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے. سب سے بڑی آیت یہ نہیں ہے ویسے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی آیت لمبی آیت بھی ہے. سب سے لمبی آیت یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان سے قریب نہیں آ سکے گا. اس کے بارے میں ایک بات پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ، وہ یہ تھی، بعض لوگ دن میں کہتے ہیں کہ یار میں نے تو سارے وظیفے پڑھے تھے، فرق نہیں پیا، تو پھر یہ کیسے؟ اس کا جواب علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ اثر اس زبان میں آتا ہے جو جھوٹ نہ بولتی ہے، اثر اس زبان میں زیادہ آتا ہے جو فتنہ نہ پھیلاتی ہے، اس زبان میں آتا ہے جو گالی گلوچ نہ کرتی ہے، اس زبان میں آتا ہے جو ذکر اللہ سے تر رہے، اس زبان میں آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ والوں کو. آپ نے کبھی غور کیا کہ ہماری مائیں کبھی ہوتی تھیں، دادیاں نانیاں چھوٹے بچوں کو لے کے کھڑی کرتی تھیں، جاؤ وہی نماز کی جب نکلیں گے نا باہر بڑے بزرگ تو پھر دم کروا دینا ان سے. بھائی خود بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ نہیں، وہ زبان تر رہتے ہیں ان کے. یہ بزرگوں نے سکھائی ہوئی تھی بات، یہی والی بات ہے. تو ایک فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں زبان میں تاثیر بھی پیدا ہو تو پھر یہ جو بری چیزیں ہیں ان کا بھی اثر ہے. لفظ اپنا اثر رکھتے ہیں یاد، لفظ اثر رکھتے ہیں. اب یہ کوئی نہ کہ کائنڈلی کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو، یو کین پروو اٹ. لفظ پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لفظ پڑھتے ہیں تو آپ نکاح والے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لفظ پڑھتے ہیں نکاح سے نکلتے ہیں. نکاح اس کا فرق اثر ہے نا. اس طرح ہر شے کا اثر، ہر ایک کا ایک ویٹ ہے، اس کا کوئی اثر پیدا ہوتا ہے. تو اسی لیے اپنی زبانوں کو جب ہم پاکیزہ رکھیں گے تو اثر بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا. سچ بولنے والے ہوں گے تو اثر بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا. اور نمازوں کے آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے. رات کو سوچ وقت پڑھنے پر اپنے پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بھی بشارت ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک میں نے پڑھ دیا اور میرا خیال ہے کافی زیادہ الحمدللہ ہو گیا، یہیں تک کافی ہے. اور انشاءاللہ 256 نمبر آیت سے ہم آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سوالات ہیں تو بالکل بسم اللہ.